عید کی نماز جمعہ اور عام نمازوں سے الگ ہے، مگر اتنی مشکل بھی نہیں کہ غور کرنے پر بھی پڑھی نہ جا سکے۔ عید کی نماز میں صرف 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ نماز عید شروع کرتے وقت دل میں یہ نیت کر لینا چاہیے کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کرتا ہوں، پیچھے اس امام کے زائد 6 تکبیروں کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یا اتنا بھی کہہ لینا اور دل میں سوچ لینا کافی ہے میں اس امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھتا ہوں۔ نیت کے بعد بغیر اذان اور اقامت کے 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی۔ ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ ملا کر کل 4 تکبیرات ہوں گی۔ چاروں مرتبہ اللہ اکبر کہتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیے، البتہ پہلی مرتبہ اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھنا چاہیے اور ثنا پڑھی جائیں گی۔ دوسری اور تیسری بار اللہ اکبر کہتے وقت کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دیں گے اور پھر چوتھی مرتبہ تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے۔ تو پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تکبیر تحریمہ کے ساتھ 4 تکبیریں ہوگی۔ پہلی اور آخری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں گے اور بیچ کی 2 تکبیر کے بعد ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، عید کی نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر کے بعد جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھیں گے اور جہاں کچھ نہیں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے پہلی بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں گے کیونکہ یہاں ثنا پڑھنا ہے۔ دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے کیونکہ یہاں کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے کیونکہ یہاں بھی کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے کیونکہ صرف امام اب سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے والے ہیں، لہٰذا سب مقتدی غور سے خاموش رہ کر سنیں گے۔ دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہو کر پہلے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد 3 بار تکبیر کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے اور چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیا جائے گا، پھر دعا مانگی جائے اور پھر 2 خطبے پڑھ کر رخصت ہو جائیں۔ اور نماز کے بعد ہم جو ہے جس طرح عیدگاہ میں رہیں تو لوگ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں مصافحے کا، سلام کرنے کا۔ عید کا سلام نہیں ہے، نہ عید کا مصافحہ ہے، البتہ بات یہ ہے کہ آپ اگر وہاں پر کئی دنوں کے بعد ملاقات کر رہے ہیں تو آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی ملیں تو ملتے وقت بجائے ہاتھ اور گلے ملنے کے اپنا دل ملانے کی فکر کریں۔ دلوں سے کینہ، کپٹ، بغض اور اس قسم کی تمام برائیاں دور کرنے کا یہ اہم وقت ہے۔ آپس میں اتحاد اتفاق قائم کیا جائے، خدا را بھائیوں آپس میں میل ملاپ قائم کیا جائے، اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے مبارک موقع پر بھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، یہ انتہائی بد نصیبی اور محرومی کی بات ہے۔ ایسے موقع پر تو پھر نہ تو رمضان کے روزے قبول ہوتے ہیں نہ نماز قبول ہوتی ہے۔ اگر بندہ ایک دوسرے کا کینہ دور نہ کریں اور ایک دوسرے کے لیے دل صاف نہ کریں تو یہ بات بہت زیادہ قابل غور ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہمارے ظاہری مصافحوں سے وہ کام نہیں ہوگا جو دل کو دل سے ملانے سے کام بننے والا ہے۔ اس لیے کوشش اس بات کی جائے کہ دلوں سے دل ملائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس مبارک موقع پر اس سیاہکار محمد عارف کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔